بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی باب چہارم۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے۔ یہ غالباً دایا تھیں، ان کا نام شفا تھا۔ فرماتی ہیں جب آپ میرے ہاتھوں میں آئے تو روئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا، یہ بچہ عجیب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لے آئے، آپ کو گود میں لیے رہے اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمنہ کو دیا۔ آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے۔ اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا۔ تفسیر ابن مخلد میں ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے معلوم ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار اس وقت چیخا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں 8 سال کا تھا، جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا۔ ایک صبح میں نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا۔ وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بعد میں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے۔ 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ گویا ایمان کی حالت میں 60 سال زندہ رہے۔ بہت اچھے شاعر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اشعار میں تعریف کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی اشعار میں بیان کرتے تھے۔ غزوات کے موقع پر اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جوش دلاتے تھے۔ اسی بنیاد پر انہیں شاعر رسول کا خطاب ملا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو ریت میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کی خبر دے دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا، تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے، اور اس طرح بنی اسرائیل کو بھی حضرت کی ولادت کا وقت یعنی اس کی علامت معلوم تھی۔